قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو، یہ جو کرسیوں کی اس کی ذرا حالت بدل دو، تبدیلیاں کر دو اس میں۔ ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں گے اتہتدی کہ یہ پہچان لیتی ہے، راہ پاتی ہے، یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ اسی کی چیز اسی کے سامنے بدل کر ذرا رکھو، دیکھتے ہیں پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ چنانچہ وہ چونکہ حضرت سلیمان کے تصرف میں تھا، ورنہ دوسرے کی چیز میں تبدیلی جائز نہیں۔ ہم کسی کی چیز میں تبدیلی کر سکتے، اونچی گئیے گا، ہاں آپ کسی کے گھر میں جائیں، وہاں جا کے معلوم ہوا کہ چیزیں بدل رہے ہیں، ڈیزائن بدل رہے ہیں، نہیں جی اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، آپ کو اجازت نہیں۔ جو آپ کے ملک میں ہو یا آپ کو اجازت دی گئی ہو کہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور فساد کی نیت سے تو بالکل بھی گنجائش نہیں، فساد کے معنی خرابی کے۔ تو وہ تخت آپ کی ملک میں آنے والا تھا، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ اس نے جب اس کے سامنے تخت بدل کے رکھا گیا، فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ، پھر جب وہ آئی اس کو کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، جس تخت کو تو چھوڑ کے آئی ہے وہ تخت ایسا ہی ہے۔ قالت كأنه هو، وہ کہنے لگی یہ تو وہی ہے۔ اس نے فوراً پہچان لیا، گویا یہ اسی جیسا ہے، ویسا ہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اس کو اندازہ ہو گیا یہ واقعی نبی ہیں، ان کو پہلے سے خبر مل چکی تھی اور وہ بھی فرما بردار ہو چکی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اسے روکا اس چیز نے وہ جس کو اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ وہ قوم اور وہ ملکہ کس کو پوجتے تھے؟ میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا، کس کو؟ یسجدون للشمس ہے نا، سورج کو سجدہ کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے۔ تو من دون اللہ آپ کو ہزاروں مرتبہ بتایا ہے، معنی ہے اللہ کے سوا۔ مراد کون ہے؟ بت۔ مراد کون ہے؟ بت۔ اللہ کے سوا مظاہر قدرت کو کہہ رہے ہیں، وہ پوچھتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی وہ قوم کافروں میں سے۔ قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ صحن میں آؤ۔ حضرت سلیمان کا جو محل تھا اس کے صحن میں بلایا گیا۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پھر جب اس نے دیکھا تو اسے وہ شیشے کا حالانکہ فرش بنا ہوا تھا، اس کو لگا کہ گہرا پانی ہے۔ وہ کیا سمجھی؟ گہرا پانی ہے، تو اس نے اپنی جو پہنی ہوئی تھی پوشاک وہ نیچے سے اٹھا لی، پنڈلیاں ننگی کر لیں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو غلط فہمی ہو گئی تجھے، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ چکنا صحن ہے شیشوں سے جڑا ہوا۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، عورت نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بھی غلط عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنی جان پر اونچی کہیں ظلم کرتا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو اپنی جان پر رحم کرو، اپنی جان پر ظلم نہ۔ اب میں چاہوں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو میرے چاہنے سے تو نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، لیکن میں دعا تو کر سکتا ہوں۔ آئے گا وہ دن، کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن کا وعدہ، ایک دن ایسا آئے گا ساری دنیا مسلمان ہوگی، مگر اس سے پہلے جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، کتنے غلط عقیدے، کتنی غلط باتیں، کتنے غلط طریقے دنیا اپنا رہی ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان پر اونچی۔ نصیحت آ چکی، قرآن آ چکا، نبی تشریف لے آئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، حقیقت واضح ہو چکی۔ اب بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ کفر ہو، شرک ہو، ظلم ہے، ظلم عظیم۔ انسان کو اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو ماننا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات، نام و کاموں میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک اونچی۔ میں نے وہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک جھلک اسے دیکھ لے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ نہیں، صرف ایک نظر۔ جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں تو کیسے؟ یہ سمجھنے کے بہانے آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، خرابیاں آتی ہیں اور پھر گناہگار ہوتے ہیں۔ تو صرف دیکھنا اور بات ہے، سمجھنے کی گنجائش اونچی۔ یہ جو آپ نے نکالی ہوئی ہے، ساری ساری رات باتیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ طریقے اسلامی نہیں۔ گناہگار بھی ہوتے ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اتنی باتیں کر لیتے ہیں پھر باتیں کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اتنا کچھ جان لیتے ہیں پھر کچھ اور جاننے کی گنجائش نہیں رہتی۔ نتیجے میں پھر تم نے تو یوں کہا تھا، تم نے تو یوں کہا تھا، تم تو یوں کہہ رہے تھے، تم یوں کر رہی تھی، پھر وہ خرابیاں، لڑائیاں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اگر اس نے پنڈلی ننگی کی تھی تو میں اس کی تفسیر آپ کو بتا چکا، آگے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ فاذا ہم فریقان یختصمون۔ کیا پیغام دیا ہر نبی نے؟ اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے، کہاں سے سلسلہ چلا؟ جب بھی نبی نے حق کی طرف بلایا، ایک طرف ماننے والے ہو گئے، ایک طرف نہ ماننے والے، دو گروہ ہو گئے، جھگڑا کرنے لگ گئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ بڑی جلدی ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو جائے۔ اب بات چلی ہے
میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سنا چکا، کچھ ابھی بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے چونکہ وقفے ہو گئے تھے 2-3 جمعے، اس لیے اب یہ دہرائی ہیں باتیں۔